کوئی مسجد ہو یا نہ ہو، اگر نہیں ہے تو بھی اور ہے تو بھی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا مطلقاً درست ہے۔ فاسق اور فاجر گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو۔ صحابی کی خود اپنی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے میں پہلے دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اب بریلوی جماعت میں شامل ہو چکا ہوں، تو کیا پہلے کی نماز مجھے دہرانی پڑے گی یا نہیں؟ ایک اہم سوال۔ اب یہ اس انداز سے انہوں نے بات شروع کری کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ میں پہلے دیوبندی تھا پھر جو ہے بریلوی ہو گیا، حالانکہ بعد میں تھوڑا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے اس طریقے کا کوئی سوال کیا ہے۔ تو لیجئے یہ سوال کے بعد کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا پہلے ان کو سنیے۔ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوبندی جماعت کی مسجد تھی یا اہل حدیث کی تھی، تو کیا وہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی یا نہیں؟ اسی طرح اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی بھی سنی جماعت کی مسجد نہیں ہے اور بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی چیز دکھانے اور سنانے والا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اگر پڑھ چکے ہیں تو کیا وہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم علماء اہل حدیث کی باتوں کو سناتے ہیں کہ کیا ان کی نماز دیوبندی اور بریلیوں کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ عبد الواحد ریاض صاحب کہہ رہے ہیں دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اگر آس پاس کوئی مسجد نہ ہو تو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آس پاس کوئی مسجد ہو یا نہ ہو، اگر نہیں ہے تو بھی اور ہے تو بھی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا مطلقاً درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کا جو خلل ہے، نماز کا جو طریقہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ان کے پیچھے نماز کو یقیناً درست سمجھتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہگار۔ فاسق اور فاجر گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو، یہ فاجر اور فاسق ہے۔ کہیں پھنس گئے، نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو علماء اہل حدیث کے نزدیک دیوبندی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بریلیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بریلوی یا غوث المدد کے نعرے لگاتا ہے یا علی مشکل کشا کے نعرے لگاتا ہے، قبروں کو پوجتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بھی بریلوی قبر کو پوجتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ قبر کی زیارت کرتا ہے، قبر میں حاضری دیتا ہے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہم بریلوی ہیں تو قبر کے پاس ہم جائیں گے، وہاں فاتحہ پڑھیں گے یا علی کا نعرہ لگائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود میرے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن یا دیگر اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ احسان رضا کس طریقے سے انہوں نے جو ہے آگے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ غور کریں، یہاں رحمانی صاحب یا توصیف الرحمان صاحب دونوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہماری نماز بریلوی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اور توصیف الرحمان صاحب کا تو کلیئر آپ کا کتھن اور کہنا ہے کہ مشرک، بدعتی اور کفر کرنے والے کے پیچھے تو ہماری نماز بالکل قطعاً ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، رحمانی صاحب نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز
کی جو تھوڑی سی راہ نکالی ہے، تو بہرحال اگر وہ دیوبندی جو ایک چلو تقلید کی حد تک ہیں اور صرف یہ مان کر کے کہ چلو یہ جو ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک شیئر کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اس حد تک کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے چلو ٹھیک ہے، گنجائش ہو جائے گی. لیکن ہماری ایک ادنا سی رائے تو یہ ہے کہ ہم سے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو ہم ادھر بھی بچنے کی ہی صلاح دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے طارق مسعود صاحب کو سنو تو بہت کچھ کلیئر ایسی باتیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و سنت سے ٹکراتی ہوں تو وہ چھوڑنے کے قائل بھی ہیں. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھ کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل صحیح ہے. لیکن ان میں بھی بہت سارے لوگ نماز کے بعد پھر جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے صدقے طفیل اور فلاں کے ذریعے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور یہ تو شرکیہ کلمات وہ ادا کرتے ہیں. تو بہرحال ہماری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو وہاں سے بھی بچیں. لیکن خیر وہاں بہت سارے عقائد کا معاملہ درست ہے، تو اس حساب سے بہرحال اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو پلٹانے لوٹانے دوبارہ پڑھنے کی ایسی صلاح نہیں دیتے. اب رہا یہ احسان رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے، تو بریلوی تو مکمل تمام کے تمام لوگ نمازوں میں بھی جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے ہاں شرک یا امور انجام دیے جاتے ہیں. مسجدوں میں شرک، باہر شرک، اگر وہ قبروں پہ جا رہے ہیں تو شرک کا معاملہ. یہ بیچارے جو تھوڑے سے سیدھے سادے مولوی ہیں یہی ان اعلیٰ حضرت کی بات کو تھوڑا سا مانتے ہیں کہ چلو بھائی قبر کے 4 گز پیچھے کھڑے ہو کر کے یا مزار کے 4 گز یا 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر کے وہاں سلام کہہ دیا جائے یا اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. ورنہ اکثریت ان مولویوں کی جانکاری میں، اور بہت سارے مولویوں کے نمونے بھی موجود ہیں جو قبروں پر باقاعدہ سر کو ٹیکتے ہیں. قبرستان میں حاضری اور قبروں کی زیارت بالکل جائز ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن وہاں پر سر کو ٹیکنا، اپنے آپ کو لگانا اور وہاں چومنا اور چاٹنا، یہ تمام چیزیں کس چیز کی غماز ہیں، کیا اشارہ دے رہی ہیں؟ پھر صبح میں جو ہے تم نماز سلام پھیرنے کے بعد کہیں یا رسول اللہ یا غوث اور یا فلاں، اور اس کے بعد سلام ہوگا تو اس میں بھی جو ہے ایسے اشعار جو اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے تھے، وہ اوصاف جو ہے نہ جانے کس کس کو دے کر کے جو ہے وہاں صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس طریقے کے شرکیہ امور انجام دیے جاتے ہیں. اور مولانا توصیف الرحمان صاحب نے جو بتایا کہ شرک کرنے والے کے پیچھے جو ہے نماز ہمیں نہیں پڑھنی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ بریلوی سراپا شرک میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. اور ہر موڑ پر، چاہے وہ تقریر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کا مسئلہ ہو، نماز کے اندر جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری جو سکھائی ہیں اگر وہ ان کی یاد ہیں تو وہی محفوظ ہیں وہ. ورنہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ شرکیہ امور کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی بچا ہوا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو بچائے رکھے اور اسے مزید توحید کی جو ہے طرف رغبت دے. تو بہرحال کوئی بھی یہ ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ بریلوی کے پیچھے نماز ہو جائے گی. پہلے تو وہ خود ہی ہم لوگوں سے اس طریقے سے چڑھتے ہیں کہ مسجدوں میں داخل ہو جاؤ تو ان کی نظریں عجیب انداز سے دیکھتی ہیں. تو بہرحال اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے تو ایسے لوگ ہیں بیچارے جو انجان ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار جمعہ کا دن ہے، چلو بھائی جمعہ پڑھ لیا جائے، جس کی بھی مسجد سامنے آ جائے تو وہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ شرک بہت بڑی غلاظت ہے، اور مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا، مشرک کے لیے دعا کرنا اور مشرک کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں یہ بھی نہیں ہے. تو ہم کس طریقے سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال جہاں شرک پایا جائے، جہاں صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ موجود ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بریلوی دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ فرقے ایسے بھی جو صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور شرک یا امور انجام دینے والے، بدعات کو انجام دینے والے، ان کے پیچھے نماز بہرحال نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ہاں فاسق اور فاجر
جو وقتی طور پر گناہگار ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ شرک اور بدعات میں اگر جو ہے ملوث نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہ دیوبندی علماء کی بات رکھ رہے ہیں، تو لیجئے آگے سماعت فرمائیے۔ دیوبندی جماعت والے کیا کہتے ہیں کہ ان کی نماز کس کس کے پیچھے ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے؟ چلیے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ یہ سے نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث، جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو۔ اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث، جو بھی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ تو دیوبندی جماعت کے نزدیک ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر وہ امام شرک نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں طارق مسعود صاحب کو آپ نے سنا، جو دیوبندی عالم ہیں اور بہت ساری جگہ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں یہ، لیکن یہاں پر جو ہے ہر مکتبہ فکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ عجیب بات انہوں نے کہہ دی۔ تو بہرحال یہ جانیں، ان کا کام جانیں، لیکن یہاں ایک بات صحیح کہی ہے کہ شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی آپ کو خاتم النبیین نہ مانتا ہو، یقیناً اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ ان کی بات میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ تو وہ شرک کس جگہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ تو تقریروں میں بھی کر رہا ہے، ہر جگہ کر رہا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ کے عطا سے سب مشکل کشا ہیں، سب بخشوانے والے، اور نہ جانے کس کس طریقے کے عقائد وہ سب رکھتے ہیں، مولوی بھی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دیوبندی عالم ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ ہر مکتبہ فکر کے پیچھے جو ہے نماز ہو جاتی ہے۔ چلیے اب دیکھیے یہ جو ہر وقت شرک میں جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں وہ کس طریقے سے یہ برسیں گے، ذرا آپ ان کو سن لیں۔ یہ اہل سنت کہلوانے والے جو بریلوی ہیں، یہ ان کو سنیے۔ سارے مسلمان جو حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بالکل وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ معاملہ جو بعض اوقات ہوتا ہے، جس طرح وہاں حنبلی المسلک امام ہیں تو بہت ساری فقہی اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات عام لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ جس طرح اب شافعی مسلک ہے اور ہم حنفی ہیں، تو شافعیوں کے نزدیک اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اس احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ بھائی جو آگے شافعی مسلک والا ہے، کیا پتہ اس کا وضو نہ ہو اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، جبکہ ہمارے نزدیک تو اس کا وضو نہیں ہے، اس کے نزدیک ہے وقت کا بھی، اور وہی میں آ رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو حرم شریف کے اندر جو وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوتی ہے نماز، تو اس لیے ہم وہاں ہوں تب بھی ہم باجماعت پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی میرے تو خیال میں کوئی حنفی وہاں یہ اگر وہ احتیاطاً ادب میں وہ پڑھتا بھی ہے تو اس کی وہ نماز نفلی ہوگی، اس کی وہ فرضی نماز تو ہے نہیں۔ قاری صاحب اسی سوال کا دوسرا پہلو اس میں عرض کر دوں، باقی اسی امام جیسے اس دن ہماری بات ہوئی ہے کہ کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا وہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا امام ہے جس کے بارے میں آپ کے نظریے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے کعبے میں بھی پڑھائے تو نماز نہیں۔ تو یہ صاحب، یہ مفتی صاحب ہیں، تو ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں نہیں ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ اجتماعیت دکھانے کے لیے ہم جو ہے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کھجلا لیا یا کوئی خون نکل گیا یا فوڑے پھنسی سے ہلکا پھلکا خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنفیوں کے نزدیک ہے، شافعیوں کے نزدیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور تم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، بھئی چاروں اماموں کو جب مانتے ہو تو اسی حساب سے مان لو کہ چلو بھئی اگر ہلکا پھلکا خون نکل رہا ہے اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے وضو تھوڑی ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہاں ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جو حرم میں نماز ہوتی ہے وہ عصر کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیجئے یہ لیجئے اول وقت جو ہے
जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा सिखाया उसमें वहाँ नमाज होती है और उससे थोड़ा ताख़ीर करके ही पढ़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ बरेलवियों के यहाँ और हनफियों के यहाँ मामला तो ये है कि वहाँ असबियत और नफ़रत के अंदर इतना ताख़ीर कर दिया जाता है कि गर्मियों में तक इतनी ताख़ीर से नमाज़ पढ़ी जाती है कि सूरज के अंदर पीलापन नज़र आ जाता है, ललछौनापन नज़र आ जाता है, और जिसको मुनाफिकीन की नमाज करार दिया गया है। तो ये उस नमाज से चल रहे हैं कि भाई हरम में जो है वक्त ही नहीं होता है, मगरिब में वक्त हो जाता है। इनके यहाँ जंतरी भी वही लगी है जो अहले हदीस अजान पढ़ते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद, और शियों के यहाँ 10 मिनट के बाद अजान होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि हरम में अगर सूरज गुरूब होते ही अजान हो रही है तो वो क्या टाइम ही नहीं है। तो ये इस तरीके की अकल लड़ा ला करके लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए और आगे सुनिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर सब लोग एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो फिरका वारियत तो ख़त्म हो जाएगी। आजकल ये चूरन बेचा जा रहा है। मैं एक सादा सवाल कर लेता हूं। पहली बात, क्या कुरान और हदीस में कहीं पर ये मौजूद है हुक्म कि अगर सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लें तो ये खत्म हो जाएगा काम? कोई दलील काजी ये तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है ना, तो फिर मेरी दूसरी बात बताइए। अगर किसी बंदे की किराअत ठीक नहीं, यानी वो कुरान सही नहीं पढ़ सकता, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? बोले नहीं, उसके पीछे तो नमाज नहीं होगी। तो मैं एक सादा बात कहने लगा हूं, सारा समझ आ जाना चाहिए। जिसका कुरान ठीक नहीं है, जब उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जिसका ईमान ठीक नहीं है उसके पीछे हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? क्या कहने हैं अल्लामा साहब? बात दरअसल ये नहीं कि किसके पीछे नमाज पढ़नी, बात यह कि जो मुसल्ले पर खड़ा है ना, आपने देखना उसका अकीदा भी दुरुस्त है कि नहीं है। जी 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 जी। मैं आपको इससे भी एक सादा मिसाल दे देता हूं। देखिए, हम पीछे खड़े हैं, हमने कहा पीछे से इमाम के अल्लाहू अकबर। भाई जो मुसल्ले पे खड़ा है हजरत, वो भी तो देखो ना, ये किस इमाम के पीछे है? आया कि यजीद को इमाम कहने वाला है या हुसैन को इमाम कहने वाला है? क्या कहने? तो ये साहब भी एक मुफ्ती हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये भी किसी ने सवाल कर दिया कि भाई चलो एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो तो इत्तेफाक हो जाएगा। तो ये कोई खैर शक्ल तो नहीं है कि इससे कोई इत्तेफाक होगा। अकायद को दुरुस्त करना पड़ेगा, किताब व सुन्नत को पढ़ना पड़ेगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अकायद सिखाए हैं और ईमान का जो तरीक़ा सिखाया है उस पर कायम और दायम रहना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो बहरहाल अगर यकीनन किसी का ईमान दुरुस्त नहीं है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, जिसकी तौहीद दुरुस्त नहीं उसके पीछे भी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और इन्होंने मिसाल भी दी कि अगर किसी का कुरान ही गलत हो तो उसके पीछे जब नहीं पढ़ सकते तो बद अक़ीदा के पीछे भी यकीनन नहीं पढ़ सकते हैं। बस चेक कर लो कि ये बद अक़ीदा कौन हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अकायद की दुनिया में आप जो है गोते मार रहे हैं और जो आपने अकायद बना रखे हैं वो किताब और सुन्नत से मुकम्मल विपरीत और टकराव वाले तो नहीं हैं। इस पर आप कम से कम गौर कर लें। आगे देखिए, लीजिए ये अमीनुल कादरी आ गए, इनको भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है मेरे नबी की माँ पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की माँ काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाले। तो ये अमीनुल कादरी जो आए दिन ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जो अल्लाह की शान के भी ऊपर होते हैं, जिसमें अल्लाह की गुस्ताखी करते नज़र आते हैं, और ऐसे वाक़यात वलियों के ये बयान ख़ास तौर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शान बड़ी हुई नज़र आती है। और ऐसे वाक़यात जो सहाबे किराम से भी सादिर नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी इस तरीके की चीज़ें अदा नहीं की, वो सब ये जो है पता नहीं कौन कौन सी किताबों से जो है निकाल करके बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अरे ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को काफिर करार दे रहे हैं। आइए हम लास्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप पर तबसरा करेंगे।
آئیے پہلے ہاشمی میاں کو بھی سن لیتے ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے. کہا بھائی نماز تو بہترین ہے، نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں. نمازی الگ الگ، پرابلم نماز نہیں ہے، پرابلم نمازی ہے. حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کیا. 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا. 3 دن تک انہی کا امام امامت کرتا رہا. امام المسلمین عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں، یاد رکھنا 3 دن تک مسجد نبوی میں عثمان غنی کے قاتل اور بلوائی نماز پڑھاتے رہے. سارے صحابہ 3 دن تک اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. تو مسجد نبوی میں کب نماز نہ پڑھی جائے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے، سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے باہر آئے. میں پوچھتا ہوں جماعتی، کیا صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم نہیں تھا؟ ثواب اتنا ہے، ثواب اتنا ہے. ابے نماز میں ثواب ہے، نمازی کیسا ہے؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے جماعت کی فضیلت؟ کربلا میں 2 جماعت ہو رہی، 20,000 کی جماعت الگ ہے، 70 کی جماعت الگ ہے. 40 لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور 15,000 20,000 ادھر پڑھ رہے ہیں. نماز دونوں جگہ ایک ہے، پھر جماعت الگ الگ کیوں ہے؟ نمازی الگ الگ. بتا نمازی کیسا ہے، تب اس کے پیچھے جا. تو یہ ہاشمی رضا تو بڑے عجیب انداز سے بچوں کی طرح چیں کرتے ہیں، منہ بنا کے بگاڑ کر کے بات کرتے ہیں. نمازی کیسا ہے، نمازی کیسا ہے. 3 دن جو ہے صحابہ نے پڑھی نہیں پڑھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کمنٹ میں بہرحال اگر ہمارے بریلوی سنی والے مولوی اگر جو ہے ان تک ہماری ویڈیو پہنچے تو کمنٹ میں ذرا ریفرنس دے دیجیے گا کہ صحابہ کرام نے 3 دن تک جو ہے نماز مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھی تھی. ہماری جانکاری میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ کوئی ان کی دلیل نہیں ہے، بس ترپ کی پتیاں مار کر کے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے بہرحال ہاں یہ ہے، دیکھنا پڑے گا نمازی پڑھانے والا کیسا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، دین کو اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو یہ کہہ کر کے جو ہے عمل کروانے والے تو نہیں ہیں کہ ارے ان میں حرج کیا ہے، منع دکھاؤ، منع کیا ہے. تو تمہارے ابا پہ جو ہے قرآن و حدیث نازل ہو رہا ہے نا، الہام ہو رہا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ یہ کر لیا تو منع دکھاؤ؟ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا ٹھیک ہے وہ منع دکھائیں گے، اور جہاں آپ نے ثبوت دے دیا وہاں ثبوت دکھائیں گے. لیکن جہاں نیا لے کر کے آؤ گے وہاں کہاں سے جو ہے منع کی دلیل دکھاؤ گے؟ تو منع کہاں ہے؟ اس طریقے سے کہہ ہر مسئلے میں عوام کو الو بنانے والے مولوی کیسے جو ہے منہ بنا کر کے باتیں کر رہے ہیں. لیجیے ایک اور کو سن لیجیے. اب یہ احسان رضا جو تشریح کر رہے ہیں اس پر لاسٹ میں، اور جو امیر القادری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر بات کی ہے، ہم لاسٹ میں تبصرہ کرتے ہیں. لیجیے پہلے ان احسان رضا کو بھی سن لیجیے. کرام پہلے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے میں دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اب بریلوی ہو چکا ہوں، تو کیا پہلے کی نماز دہرانی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ کوئی انسان غیر مسلم تھا، اب وہ آج مسلمان ہوا، تو جب تک وہ غیر مسلم رہا اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی. تو اسی طرح سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، آپ کے اوپر بریلوی کی نظر سے نماز فرض نہیں تھی. جس دن آپ بریلوی ہوئے اسی دن سے آپ کے اوپر نماز کیا فرض ہوئی ہے. تو یہ کہا کہ کوئی بریلوی ہو جائے، پہلے تو الحمدللہ بریلوی خال جس طریقے سے کوئی مسلمان سے جو ہے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، ایکس مسلم ہو جاتے ہیں، ایسا ہے اتفاق. تو بہرحال کوئی بریلوی بھی ہو جائے، دیوبندیت سے ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اہل حدیثوں سے کہیں وہ کہیں شادی کر بیٹھا یا کہیں اسی ماحول میں چلا گیا یا کوئی مجبوری ہو گئی تو ایسا ہو جائے، ورنہ الحمدللہ سارے مکاتب سے کٹ کر کے لوگ اہل حدیث میں آتے ہیں. علماء بھی آتے ہیں، عوام بھی آتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں اور غیر پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. الحمدللہ ایسی جگہوں پر جہاں نام و نشان بھی نہیں تھا وہاں کئی مساجد کا وجود الحمدللہ ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہاں جو بریلوی ہیں
उनके अंदर भी जो सख्ती और नफ़रत अहले हदीसों से थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कम हो चुकी है। तो बहरहाल लेकिन अगर अब वो बरेलवी हो गया तो उसको तो टेंशन ही थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप क्या समझा रहे हैं कि अब नमाज़ें पीछे की दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, उनको सब छोड़ो। इधर तो आसानी ये हो जाएगी, नमाज़ें जो मुमकिन हो पढ़ो, वरना सालाना उर्स करा दो, कहीं शेख अब्दुल कादिर जीलानी का करा दो, कहीं सिक्ती साहब का करा दो, फलां ख्वाजा साहब का करा दो, या फलां करा दो, रबीउल अव्वल का करा दो, मिलाद पाक और इस तरीके से 40वें का करा दो, 30वां बरसी, 84 फरसी, क्या क्या सब करा दो। तो उसी में ही वो उनका जहन बना रहता है कि मौलवी आ गए, दुआ कर दी, बख्शिश काफ़ी है। तो आप इसका टेंशन ही क्यों ले रहे हैं कि पिछले की पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। बहरहाल चलिए आगे और सुनिए इनको। फर्ज हुई है। अब रही बात कि हम लोग देवबंदी और अहले हदीस के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो नबी के वालिदैन को काफिर कहे, क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उसको अपना इमाम बनाओगे? नहीं ना। जो शख्स नबी के इल्म को एक पागल के इल्म के बराबर कहे, मजनू के इल्म के बराबर कहे, दीवाने के इल्म के बराबर कहे, शैतान के इल्म से घटाए, तो क्या आप उसको अपना इमाम बनाओगे, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? नहीं ना। तो हम बरेलवी डंके की चोट पर यह कहते हैं कि हम किसी अहले हदीस देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे। अगर भूले भटके कभी पढ़ भी ली हो तो उस नमाज को हमारे ऊपर दोहराना क्या है, फर्ज वाजिब है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी करते हैं। सबसे बड़ी गुस्ताखी ये कि उनके वालिदैन को काफिर कहते हैं। दूसरी बड़ी गुस्ताखी ये कि नबी के इल्म को शैतान, मजनू, पागल के इल्म के बराबर वो बनाते हैं, यानी कि उससे भी कम बताते हैं। तो अल्लाह में हिदायत दे और ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ने से हमें बचाए। जरा एहसान रजा साहब ने लास्ट में जो कहा कि जो नबी के इल्म को पागल दीवाना या उसके तरह कहे, तो बहरहाल वो जाने, उनका काम जाने जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन रहा मसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को जहन्नमी कहना, क्या कहना, अगर इस तरीके का कहते हैं तो उनके पीछे अब आप ये वाला जब चूरन देंगे तो आम लोगों को तो बहुत लगेगा, अरे सारी कायनात के सरदार और लास्ट पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माँ बाप से पैदा हुए वही काफिर, वही मुशरिक, वो जहन्नमी, तो उनके पीछे कैसे नमाज पढ़ सकते हो? मेरे भाइयों, अगर शियों की तरह आप चचा अबू तालिब को मुसलमान कहें इस बिना पर कि बहुत साथ दिया है, नबी की ज़िंदगी पाई और नबी का साथ भी दिया, नबी की परवरिश भी की है दादा अब्दुल मुत्तलिब के बाद, लेकिन कलमा नसीब नहीं हुआ, तो आप कहेंगे यार इतनी मेहनत की, शैब अबी तालिब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को और बच्चों को जो है कैद किया गया, वहाँ पर भी साथ नहीं छोड़ा। तो अब आप कहेंगे यार देखिए, तो शिया तो उनको भी जो है चूँकि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो बाप हैं, इस बिना पर वो उनको मुसलमान मानते हैं। आप कैसे मानेंगे? हमें उम्मीद है कि आप नहीं मानते हैं। और किसी ने सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन उनको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, और वो ये कि पैरों में जूतियाँ आग की पहनाई जाएंगी जिसके शोले दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो कोई मुक्ति नहीं मिली। अब रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप का मसला, तो बहरहाल आपने जो है एक सवाल किया, इस बिना पर हम यहाँ तशरीह कर रहे हैं, वरना हम तो खामोशी अख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ क़यामत के दिन हिसाब व किताब करेगा, अल्लाह का मामला है, अल्लाह जानेगा, और वहाँ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप होंगे, और बहुत सारे अम्बिया हैं जिनके कहीं बेटों का मसला है, कई अम्बिया हैं जिनकी बीवियों का मसला है, कई अम्बिया हैं जिनके माँ बाप का मसला है। अब आप ये सोचें कि नबी का बेटा, नबी की बीबी, नबी का फलां, तो ये अकली जो है घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जरा देखें, मैं आपको बताऊँ कि सुनने नसई की रवायत है, हदीस नंबर है 2038। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा के साथ में अपनी माँ की कब्र पर गए और वहाँ जाकर के आप रोने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, इजाज़त मांगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ करने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी रोने लगे, साहबा भी रोने लगे। साहबा ने पूछा भी, अल्लाह के नबी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो आपने बताया कि मैंने दुआ की इजाज़त मांगी तो अल्लाह ने मना कर दिया। लेकिन
میں نے زیارت کی اجازت جب مانگی، یعنی قبر پر کبھی کبھار آنے کی جب اجازت مانگی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی اجازت دے دی، اور آپ نے پھر یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے، اب تم لوگ بھی جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرو۔ کیوں آیا کرو؟ کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہو گئی۔ اب صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت، ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اشارے کے بلا نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ وہی کلمات کی شکل میں، کچھ الہام کی شکل میں، اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے اس طریقے کے نمونے موجود ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اللہ کے الہام کے بلا نہیں بولتے تھے۔ تو کہا کہ وہ جہنم میں۔ اب وہ آدمی افسردہ ہو کر کے لوٹنے لگا، پلٹا وہاں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کیا فرمایا؟ کہ ان ابی و اباکا فی النار، ان ابی و اباکا فی النار، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہا تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں ہیں، فی النار، جہنم میں ہیں۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ذرا قرآن دیکھ لیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے جاتے اس سے پہلے حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسی تھی؟ یہ حدیث تو یہی بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لائے ہوئے ہوتے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کاربند رہے ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور لوگوں نے پہلے کی تعلیمات کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا تھا اور اپنی منمانی زندگیاں گزار رہے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے مشرک اور کافر ہو چکے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں لوگ پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اب لوگ جو ہے کس طریقے سے کہ چلو اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا اس بنا پر، تو بہرحال وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے۔ لیکن عقل کے طور پر اگر آپ سوچیں گے تو ارے بھائی جس سے آخری نبی پیدا ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنے پریشان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کے لیے منع کر دیا، اور قیامت کے دن بھی جو ہے اللہ رب العالمین ایک خاص کوئی جو ہے جانور بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے گا اور ان کی بخشش مت کرنا۔ اور اس کے علاوہ پارہ نمبر 28 کے اندر انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کی بیویاں جو ہے کئی کی جو کافرہ تھیں، تو ان سب کے معاملے کیا ہوں گے؟ آپ یہ کہیں کہ یہ نام و نسب اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ جب تک جو ہے ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو۔ چچا ابو طالب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کتنا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے تو معاملہ خراب ہے۔ ایسے ہی اگر ماں باپ کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہمارا اس پہ یقین ہے، باقی میٹر ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو بہتر معاملہ کرے ہم یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس پر بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھیں تو یہ مسلم کی روایت پڑھ لو، یہ نسائی شریف کی نماز کی روایت پڑھ لو، اور ایک آیت اللہ رب العالمین فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مان لو ایک عبد الرحمن ہے جو توحید پرست ہے اور اس کے ماں باپ جو ہے مشرک ہیں، تو وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا؟ ہاں دنیا کے اندر ہے، خدمت کر سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ضرورت ہے ان کے کام آئے گا، دوا دارو کرائے گا، بالکل یہ اپنی جگہ برحق ہے، قبر پہ جا کر کے زیارت کر سکتا ہے، لیکن مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کتاب و سنت کے پڑھنے سے ہی حل کر پائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر مکتبہ فکر کے پیچھے
جو اپنی اپنی الگ الگ جو جس پر پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس دن ہم نے سنا کہ ملنگی صاحب جو ہے وہ جھوم رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے باپ دادا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اب وہ بھی جبے کبے میں ہیں. تو ایسے سب مسلمان ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جو خالص قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں. اور الحمدللہ اگر تم میں سچائی کا پتہ کرنا ہے تو اہل حدیثوں کے قریب آ جاؤ. دور سے نفرتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ بھئی یہ گستاخ ہوتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. قریب سے آ کر کے انشاءاللہ مانو گے. ہماری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو کہتے تھے کہ ہماری اتنی نفرت تھی اہل حدیث ہونے سے پہلے کہ شاید آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں تو ہم آپ کو جو ہے لتاڑ دیں، بھگا دیں. لیکن آج اہل حدیث ہونے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے کتاب و سنت کو فالو کرتے ہو. اور آج اگر آپ کوئی مٹھائی بھی لے کر کے جائیں تو ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا غیر اللہ کے نام کی تو نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، سمجھ حاصل کرو سچائی کے ساتھ قرآن حدیث کو. آج تم ان حرم شریف کے اندر پڑھا رہے علماء کہ عقائد کو، ان کو جو ہے بدعقیدہ کہتے ہو. صرف تم نے جو ڈھانچہ بنا رکھا ہے عقائد کا ان کو درست سمجھتے ہو. تو ظاہر بات ہے قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اسی کو لے کر کے وہ مگن اور خوش ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور توحید کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، بدعات سے بچنے والے اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والوں کے پیچھے ہی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.